ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جمعیت علماء ہند کا آج کا یہ امن و ایکتا سمیلن جو ایک سمیلن نہیں ہے، ہندوستانی مشترک تہذیب کی وراثت کو سنبھالتے ہوئے ملک والوں کے لیے ایک پیغام، راہ عمل اور ان کو صحیح سمت ادا کرنے کے لیے وقت کی ایک بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے اس سے لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ یہ سمیلن ان خدشات کو دفع کرنے اور دور کرنے اور یہ بتلانے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کی تہذیب اور ملک کی وراثت اور باہمی پیار و محبت و یکجہتی اور ایکتا یہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ حساب ذرا سے دھکے سے وہ گر جائے۔ کوشش کرنے والے کوشش کریں گے لیکن وہ ناکام ہوں گے۔ یہاں کی ایکتا اور یہاں کا اتحاد اتنا مضبوط ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے والی طاقتیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور وہ مٹھی بھر لوگ اور مٹھی بھر لوگوں کو اتنا زیادہ ہم اپنے دماغوں میں سما لیں، یہ درست نہیں۔ جہاں تک مذہب اسلام کا معاملہ ہے، قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہر عالم کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں، وہ ہمارے بھی رب ہیں اور سارے انسانوں کے رب ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للمسلمین خالی نہیں ہے، رحمۃ للعالمین ہے۔ وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ انسانوں سے آگے بڑھ کر ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اس ملک میں رہتے ہوئے بھی رحمت بن کر، مفید بن کر اور سب کو لے کر اور سب کے ساتھ ایکتا کے پیغام کے ساتھ چلے ہیں، اور انشاءاللہ چلیں گے اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ کوئی طاقت ہمیں لڑا کر کے یہ چاہے کہ ہم ملک کو نقصان پہنچائیں، یہ ملک ہمارا ملک ہے اور ہم اس ملک کے باشندے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو بگڑنے نہیں دیتے، اسی طرح یہ ملک ہمارا گھر ہے اور اس میں رہنے والے ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، دلت ہوں، جینی ہوں، کوئی بھی ہو، یہ سب اس ملک کے باشندے، یعنی ملک کے اعتبار سے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بھائی بھائی والی اس نعمت کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہم سب کو، تمام باشندگان ملک کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی، ملک کی ترقی، ملک کی حفاظت، ملک کا وکاس باہم مل جل کے رہنے میں ہے۔ انسان کا یہ جسم ہے، سارے اعضاء اگر مضبوط ہوں گے تو انسان مضبوط ہوگا۔ اگر ہاتھ بیکار ہو جائے تو لولا کہلائے گا، پیر بیکار ہو جائے تو لنگڑا کہلائے گا، آنکھ بیکار ہو جائے تو کانا کہلائے گا۔ کیا اس ملک کو آپ لولا اور لنگڑا اور کانا بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ یہاں جتنی تہذیبیں اور جتنے مذاہب اور جتنے لوگ رہنے والے ہیں، کوئی ہاتھ ہے، کوئی آنکھ ہے، کوئی سر ہے، یہ سب صحت مند رہیں گے تو ملک صحت مند رہے گا، اور ان میں کوئی ایک کمزور ہوا تو ملک کی طاقت کمزور ہوگی اور ملک کی شوبھا اور ملک کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم ایک شعر کے ساتھ بلکہ دو شعر کے ساتھ پیغام دے کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ہم پورے ملک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، کسی کی نہ تیرا ہے نہ میرا ہے،
کہ ہندوستان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے. ہم بھی یہ سمجھیں اور سب سمجھے جتنے ملک میں رہنے والے. نہیں سمجھی گئی بات تو نقصان سب کا ہے. جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی. جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی. مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے. کہ ہمارا ملک مہا ساگر یہ سارے لوگوں کے ساتھ مل کر بنا، اور مل کر کے اس کی طاقت ہے. ہم وکاس کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں. وکاس و ترقی کے لیے ایکتا شرط ہے. جس گھر میں اختلاف ہو جائے اس گھر کی ترقی رک جاتی ہے. جس گھر میں لڑائی ہو جائے وہ گھر کمزور ہو جاتا ہے. بڑے مضبوط خاندان آپس میں لڑے، گاؤں میں کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہوگی. ہمارا ملک الحمدللہ پوری دنیا میں ایک نمونہ ہے، اور شاید دنیا کے بہت سے ممالک ہمارے اس نمونے کو ہضم نہیں کر پا رہے. ہماری آپسی تکلیف اور آپسی لڑائی یہ دشمنوں کو خوش کرے گی، اور ہم دشمنوں کو خوش نہیں ہونے دیں گے. دشمن بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے ہو کہیں بھی ہو کہ ہم آپس میں لڑ کر ان کو خوش کریں گے. اس لیے ہم کو عہد کرنا ہوگا. یہ ایک سمیلن نہیں ہے، ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے. ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ دنیا کیا کرتی ہے کرنے دیجیے جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں مٹھی بھر لو. ہم کو تو ہر حال میں اللہ رب العالمین، نبی رحمت للعالمین کی سیرت کو سامنے رکھ کر سارے انسانوں کے لیے رحمت بننا ہے. سارے انسانوں کو میل ملا کے ساتھ رکھنا ہے. ان کا پیغام جو اہل سیاست جانی کا ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہم محبت کی حدیث فرما رہے تھے، اور جہاں تک ہم کو آپ کو مولانا آزاد نے ایک موقع وہ فرمایا تھا جب یہ الزام لگا تھا کہ بھائی کیا کریں، ہم کو سب پاکستانی کہتے ہیں. ہم نے ایک موقع پہ کہیں کہا تھا وہ بیچارہ اپنے کو تو سنبھال نہیں پا رہا، وہ ہم کو کیا سنبھالے گا. وہ ملک جس کے نام سے ہمیں بدنام کیا جاتا ہے وہ اپنے کو سنبھال نہیں پا رہا. ہم ان سے بھی کہتے ہیں بھائی اپنے کو سنبھال کے رکھو، زبردستی مداخلت کر کے الجھنیں نہ پیدا کرو. جب اپنے کو سنبھال لینا تو بس لانا. تو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو اس دور میں اپنا دل صاف رکھو، اپنا دل ٹٹولو، اور اگر تمہارا دل صاف ہے تو بار بار صفائی دے کر کے اپنی اہمیت مت گھٹاؤ، اپنی توہین مت کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی غیر ملک سے وابستہ کرنا اس سے بڑی گالی ہمارے لیے کوئی دوسری نہیں. ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ ملک ہمارے اکابر تقسیم کی مخالفت کی، اور جب جانے والے گئے تو اس زمانے میں ہم نے یہاں رہنے کو، اس زمانے میں جب بہت خواب، ایک بڑا خواب سامنے تھا، اس خواب کو ہم نے تسلیم نہ کیا اور یہاں رہنے کو ہم نے پسند کیا. تو آج کے ہم بیوقوف ہیں کہیں اور کے بارے میں سوچیں گے بھی. اس لیے بہرحال آج کا یہ عہد ہے ہم اپنے حوالے سے. ہمارے کانپور کے ایک شاعر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات فرقہ پرستوں کو کوئی بتلا دے، یہ بات فرقہ پرستوں کو کوئی بتلا دے، زمانے بھر نے ہمیں کو مہان لکھا ہے. ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو، ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے. اس لیے ہمارا خون ہندوستانی خون ہے اور یہی کا رہے گا. ہم اپنے جیتے جی اپنے ملک کو برباد ہوتے نہیں دیکھ پائیں گے. اللہ پاک اس اجلاس کو پورے ملک کے لیے ایک حوصلہ اور ایک محبت کا پیغام کا ذریعہ بنا، اور ہم سب طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ مٹھی بھر فرقہ پرستوں کی ان شرارتوں کو ناکام کریں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کریں گے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے
مرکز تحفظ دین